الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام آنے والے معزز مہمانوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ قاری سفیان صاحب اور حافظ اسامہ صاحب کی جانب سے ایک اچھا اقدام ہے کہ ایسے چھوٹے چھوٹے سیمینار منعقد کیے جائیں کہ جن میں ان امور کو زیر بحث لایا جائے جو وقت کا تقاضا ہے اور عوام کی ضرورت ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں بھائیوں کی ان کاوشوں کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ لیکن ایک ظاہری سی بات ہے کہ کوئی بھی کام جب اس کا آغاز کیا جاتا ہے تو اس میں بہت سی چیزیں سیکھنے کی ملتی ہیں، بہت سی بہتری کی گنجائش باقی ہوتی ہے، اور آہستہ آہستہ اگر انسان ثابت قدمی کے ساتھ اور جہد مسلسل کے ساتھ لگا رہے تو ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کامیابیوں کی بلندیوں سے ہمکنار ضرور کرتا ہے۔ تو ہم بھی دعا گو ہیں ان دونوں بچوں کے لیے کہ یہ جس طرح ایک اچھی سوچ کے ساتھ اور ایک مثبت سوچ کے ساتھ معاشرے میں ایک شمع روشن کرنے کے لیے نکلے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور لوگ دین کی بات کو سمجھیں اور اس پر عمل پیرا ہوں۔ مجھے جو کہا گیا ہے کہ آپ نے جو جدید کاروباری طریقے ہیں ان کے اوپر گفتگو کرنی ہے، تو اس بات سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کاروبار بڑی تیزی کے ساتھ اپنی شکلیں بدل رہا ہے اور یہ آنے والے وقتوں میں اور زیادہ تیزی کے ساتھ تبدیلی لائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ پیسہ جو ہے وہ پہلے کی نسبت اب بہت زیادہ فراوانی کے ساتھ انسانوں تک پہنچ رہا ہے۔ یہ اس حدیث کا عملی تصور ہے جو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علامات قیامت کے بیان میں سن رکھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا جب پیسہ پانی کی طرح بہہ پڑے گا، بہت فراوانی ہو جائے گی۔ تو آج جو انٹرنیٹ کی ایجاد اور اسی طرح آن لائن ٹریڈنگ کی ایجاد کی وجہ سے بہت تیزی کے ساتھ ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں اور بہت تیزی کے ساتھ سرمایہ جو ہے وہ پھیل رہا ہے اور لوگوں تک پہنچ رہا ہے۔ اس ضمن میں یہ بات سمجھنا ایک مسلمان کے لیے از حد ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ جس نئے طریقے کو اختیار کرنے جا رہا ہے کیا اسلامی قوانین کے تحت وہ حلال بھی ہے یا کہ نہیں ہے، اور اگر غلطی ہیں اس میں تو اس کو کس طرح سے صحیح کیا جا سکتا ہے، کون سی بعض ایسی شرائط ہیں، اصول و ضوابط ہیں کہ جن کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انسان اگر کاروبار کرے تو وہ حرام سے بچ سکتا ہے۔ تو ہم اس کی آج چند ایک صورتیں جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں۔ ویسے تو یہ بات میرے جو ابھی تک تجربہ رہا ہے اس تجربے کی روشنی میں آپ کو یہ بات دو ٹوک بتا سکتا ہوں اور یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے دل میں ایک ضمیر رکھا ہے
اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، وہ ضمیر انسان کو لازماً بتا دیتا ہے کہ تمہارے اس کام میں کوئی نہ کوئی ہیر پھیر، کوئی نہ کوئی خرابی ہے۔ اور اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جب کاروباری حضرات ہم تک اپنا کوئی بھی مسئلہ یا اپنی کوئی بھی ڈیل جو ہے وہ لے کر پہنچتے ہیں، تو ان کو اندر سے اس بات کا کافی حد تک علم ہوتا ہے کہ اس میں خرابی ہے، تو اس بہرحال وہ بسا اوقات چشم پوشی کرتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں، آنکھیں بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بات کو کسی اور طرح سے پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ جو ہے وہ کسی دوسرے کے کندھوں پہ رکھ کے بندوق جو ہے وہ چلائی جا سکے، اور بس ایک تسلی اور تشفی ہمیں مل جائے کہ کوئی ہمیں فتویٰ کسی شیخ کی طرف سے مل جائے اور ہم اس کے مطابق جو ہے وہ اپنے معاملات آگے چلائیں۔ اور یہ بات بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ بات کو بتانے میں اس طرح سے بتائی نہیں جاتی جس طرح سے عملی طور پر وہ پیش آ رہی ہوتی ہے۔ یعنی بہت سے لوگ تاجر حضرات جو ہیں، جب وہ کسی بھی شیخ سے کوئی مسئلہ پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ سطحی سی باتیں سامنے رکھتے ہیں، تو اگر کوئی سادہ طبیعت، سادہ مزاج کا ہو انسان، تو وہ سطحی سی باتوں کو دیکھ کر ہی جو ہے وہ اس کو جواب دے دیتا ہے، اور وہ اندر کی جو ہڈن ہیر پھیر ہوتے ہیں یا جو ہڈن ڈیلز ہوتی ہیں ان تک نہ وہ پہنچ سکتے ہیں اور نہ وہ بتاتے ہیں، اور اس طرح سے وہ اپنے آپ کو ایک طفل تسلی دے کے یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی بہت سی ایگزامپلز میرے پاس موجود ہیں۔ میں آپ کو ریسنٹلی جو میرے سامنے ایک مسئلہ آیا اسی طرح، اس کا تجارت سے تعلق تو نہیں ہے لیکن میں آپ کو لوگوں کی مینٹیلٹی بتا دیتا ہوں۔ کچھ دن پہلے ہی، 2-4 دن پہلے، کیونکہ وہ بھی ذرا ذہن میں تازہ ہے، مجھے ایک نوجوان نے یہ سوال کیا کہ جی یہ ایک خاص طرح کی کٹنگ، یہ ہیئر سٹائل جو تھا ایک خاص طرح کا، اس نے مجھے کہا کہ میرے سر کی بناوٹ کچھ اس طرح کی ہے کہ مجھے یہ ہیئر سٹائل سوٹ کرتا ہے، تو یہ ہیئر سٹائل جو ہے مجھے منع کیا جا رہا ہے کہ نہیں تم یہ ہیئر سٹائل نہ رکھو۔ ظاہر ہے اس کے والدین مذہبی لوگ تھے تو وہ منع کرتے ہوں، تو اس نے مجھے تصویر بھی بھیجی کہ یہ دیکھیں یہ ہیئر سٹائل۔ اچھا، جب تک میں نے تصویر نہیں دیکھی تھی میں نے اسے کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے جو تم بتا رہے ہو، اس میں کوئی ایسی حرج والی بات نہیں ہے۔ پھر اس نے جب تصویر بھیجی تو تصویر کے مطابق بھی جو اس کا ہیئر سٹائل تھا اس میں کوئی حرج نہیں تھا، یعنی شرعی نقطہ نظر سے اس کے ہیئر سٹائل میں کوئی ایسی خرابی نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے ہم کہیں کہ تم یہ خلاف شریعت کٹنگ کروائی ہے۔ لیکن اس میں ایک خرابی تھی جو اس نے مجھے نہیں بتائی، اور اس خرابی کی وجہ سے ہی مجھے یقین ہے کہ اس کے ماں باپ یا اس کے بھائی اس کو روکتے تھے۔ اب وہ خرابی کا مجھے تو پتہ لگ گیا اس کی تصویر دیکھ کے، اصل میں اس کی وہ کٹنگ جو تھی وہ ایک خاص اداکار کے سٹائل سے میچ کرتی تھی۔ اب بات سمجھیں، اب اس کے والدین اس کو اس لیے روک رہے تھے کہ یہ جو سٹائل تم نے بنایا ہے یہ تم اس کو فالو کر رہے ہو، اور ظاہری بات ہے شرفاء کا تو یہ کام نہیں ہے۔ شریف گھرانوں کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو تو ان کے والدین کسی ایکٹر، کسی اداکار کے سٹائل کو فالو نہیں کرنے دیتے۔ اچھا، ویسے اب وہ مجھے یہ تو نہیں اس نے بتایا کہ جی اصل میں میں نے اس کو فالو کر کے کٹنگ کروائی ہے۔ تو اس طرح کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ لوگ جو ہے وہ علماء کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال آتے ہیں اپنے مین نقطے کی طرف۔ آن لائن میں یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ بہت ہی زیادہ فراڈ ہے۔ لوگوں کو سمجھانے کے باوجود بھی لوگ سمجھتے نہیں ہیں، پھر جب ان کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے پھر انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ہوا۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر اوقات یہ اسکیم اکثر ہی آئی رہتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کے متعلق اکثر ہی سوال آتے رہتے ہیں کہ جی ایک کمپنی لانچ کی گئی ہے، وہ کمپنی کہتی ہے کہ آپ ہمارے پاس 10,000 15,000 20,000 روپیہ جمع کروائیں، ہم اس کے بدلے آپ کو ایک کام دیں گے، آپ نے وہ کام کرنا ہے، اور ایک کام یہ کرنا ہے کہ اپنے ساتھ اور زیادہ بندے جو ہے وہ اٹیچ کرنے ہیں، تو ہم آپ کو ڈیلی بیس کے اوپر اتنے پیسے جو ہے وہ ریٹرن کیا کریں گے۔
اچھا جی وہ کام کیا ہے؟ آپ اگر پوچھ کے دیکھیں تو کام کیا ہوتا ہے؟ کام یہ ہے جی آپ نے یہ تصویر دیکھنی ہے، بس 10 کی تصویریں دیکھ لینی۔ اچھا جی کام کیا ہے؟ آپ نے یہ ویڈیو آئے گی، یہ ویڈیو جو ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے۔ تھوڑی سی سینس سے بندہ کام لے تو بندہ سمجھ سکتا ہے کہ یار تصویر دیکھنے سے پیسے کیسے کمائے جا سکتے ہیں، یا میرے اس کلک کرنے سے وہ بندہ اتنے پیسے کیسے کما لیتا ہے کہ خود بھی رکھے اور مجھے بھی دے۔ کامن سینس کی بات ہے نا، یہ تو نہیں ہے کہ وہ آپ کو فری میں دے گا، وہ خود بھی کچھ کمائے گا، آپ کو بھی اس میں سے کچھ شیئر دے گا، تو ہی کام آگے چلے گا نا۔ تو وہ صرف ایک، جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا کسی کو آرے لگانا، وہ صرف ایک آرے لگانا کسی کو ایک بزی رکھنے کے لیے صرف ایک بہانہ ہوتا ہے۔ ادروائز اس طرح کی کمپنیز کا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ انگیج کرتے ہیں، اور جب ایک ہینڈسم اماؤنٹ ان کے پاس جمع ہو جاتی ہے تو وہ سوئچ آف کرتے ہیں اور پاکستان سے فرار ہو جاتے ہیں۔ اور یہ آپ حیران ہوں گے کہ یہ کروڑوں میں نہیں اربوں میں فراڈ ہوتا ہے، یہ اربوں لے کے بھاگتے ہیں، اور بارہا لوگوں کو اس فراڈ کے ساتھ جو ہے وہ بے وقوف بنایا جا چکا ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ لوگ اس آن لائن فراڈ کا ہر دفعہ ہی شکار ہوتے ہیں، اور ایک نئے جال کے اندر، بلکہ جال تو پرانا ہی ہوتا ہے، شکاری نیا ہوتا ہے، ایک نئے شکاری کے پرانے جال کے اندر وہ جو ہے وہ لوگ پھنس جاتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ آن لائن آپ جب بھی کوئی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، جب بھی کسی کو کوئی پیسے دیتے ہیں اور اس کے لیے ارننگ کرتے ہیں، تو اتنا ضرور سوچا کریں کہ آخر کیسے یہ پیسے میں کما رہا ہوں، یہ پیسے مجھے کیسے، اس کام کے پیسے جو ہے وہ مل سکتے ہیں۔ کام تو کوئی ہو نا کہ جس کے پیسے مجھے مل رہے ہیں۔ پھر اسی طرح بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی ویڈیو کو وہ لوگ آپ کو ٹارگٹ دے دیتے ہیں کہ آپ نے دن میں 50 ویڈیوز دیکھنی ہے۔ ہم نے آپ کو یہ ٹارگٹ دے دیا کہ یہ یوٹیوب ہے یا یہ فلاں ویب سائٹ ہے، اس کے اوپر آپ نے یہ 50 مرتبہ یا 50 الگ الگ ویڈیوز جو ہیں وہ آپ نے دیکھنی ہے۔ اب اس میں انسان کو اگر غور کرے تو انسان یہ سوچے کہ مجھے اس ویڈیو دیکھنے پر اس کو کیسے پیسے ملیں گے اور مجھے کیسے پیسے ملیں گے۔ دیکھیں نا، میں ویڈیو دیکھ رہا ہوں، روزانہ کی 50 ویڈیو میرا ٹارگٹ ہے، اور اس کے بدلے میں 1000 روپیہ میرے اکاؤنٹ میں فار ایگزامپل ڈیلی کا آ رہا ہے، اور کچھ اماؤنٹ میں نے جمع بھی، کچھ 40-50 ہزار میں نے ان کو ایڈوانس بھی جمع کروایا ہوا ہے۔ تو بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جتنی بھی یوٹیوب ہے یا جتنی بھی سوشل میڈیا کی ویب سائٹس ہیں، ان میں زیادہ تر جو پیسے کمائے جاتے ہیں وہ ویڈیو کے اوپر ایڈز کے ذریعے سے کمائے جاتے ہیں۔ ویڈیو کے اوپر جو ایڈز چلتی ہیں، سسٹم ایسا ہے کہ ایٹومیٹیکلی ایڈ کے پیسے اکاؤنٹ سے کٹتے رہتے ہیں، اور وہ ایٹومیٹیکلی دوسرے ایک جو شیئر ہولڈر ہوتا ہے اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوتے رہتے ہیں، اور جو اصل ہوتا ہے مطلب 70% جو ہے وہ یوٹیوب رکھ لیتا ہے، 30% جو ہے وہ آپ کو دے دیتا ہے۔ اب مجھے ایمانداری سے بتائیے، یا انسان اپنے ضمیر سے سوچے کہ میں اگر یوٹیوب کو ایک ایڈ دیتا ہوں کہ یہ میری پروڈکٹ ہے، مطلب یہ میری بال پوائنٹ ہے، یہ میری پروڈکٹ ہے، اور میں کہتا ہوں کہ میں آپ کو 1000 روپیہ دیتا ہوں، آپ اس پروڈکٹ کی ایڈ جو ہے وہ اپنی ویڈیوز کے اوپر چلائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ میری ایڈ کو دیکھیں اور مجھے اس سے فائدہ حاصل ہو۔ تو میں 1000 روپیہ دوں اور میری ایڈ کو 500 بندہ دیکھے، اور وہ 500 مختلف بندہ دیکھے، یہ تو ہے میرا ٹارگٹ، اور یہ تو ہے ایک پراپر طریقہ۔ لیکن اگر میں یہ 1000 روپیہ خرچ رہا ہوں اور میری ایڈ کو ایک ہی بندہ جس کا اس پروڈکٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہی اس کو 500 مرتبہ دیکھ لے، تو بتائیں یہ میرے ساتھ دھوکہ ہے کہ نہیں؟ میں ایک ڈمی بٹھا دیتا ہوں کہ تم نے یہ 500 ایڈ دیکھنی ہے۔ خیر ایک ریپیٹ کرنے سے تو وہ اب اس کو کاؤنٹ ہی نہیں کرتے، لیکن جب ایک بندہ ایک ایڈ ایک دفعہ دیکھ لے گا تو وہ اس کا ایک ویو اس کا
ہو جائے گا. اور جو بیچارہ انویسٹر ہے جس نے ایڈ اس مقصد کے لیے لگائی ہے کہ لوگوں تک یہ زیادہ سے زیادہ پہنچے، اس کا تو آپ بیڑا غرق کر رہے ہیں، اس کے ساتھ تو آپ دھوکہ اور فراڈ کر رہے ہیں نا. تو ہم جانے انجانے میں بہت سے آن لائن کاموں کے اندر اس فراڈ اور دھوکے کا حصہ بن رہے ہوتے ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. کہنے کو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو صرف ایک ویڈیو دیکھی ہے، لیکن اس ویڈیو کے اوپر جو ایڈ چلی تھی، اس ایڈ سے ہی اس بندے نے پیسے کمانے تھے اور اس نے اسی میں سے آپ کو دینے تھے. آپ کو ایک فیک ویور کی طرح اس نے آپ کو بٹھایا ہوا ہے اور آپ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. پھر یہ ایک الگ بات ہے کہ پھر اس ایڈ کے اندر آپ میوزک بھی ہو سکتا ہے سن رہے ہوں، پھر اس ایڈ کے اندر ہو سکتا ہے آپ خواتین جو ہیں ان کو بھی دیکھ رہے ہوں، اور کئی طرح کی خرافات جو ہے اس کے اندر آپ کر رہے ہوں. تو یہ چند ایک ایگزامپلز میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کو تھوڑا اندازہ ہو جائے گا کہ آن لائن کام کر کے حلال طریقے سے کمانا جو ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ جتنا آسانی سے لوگ اس کو اختیار کر رہے ہیں. پھر ہاں البتہ یہ بات اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ اگر آپ انٹرنیٹ کے ذریعے سے یا آن لائن اگر آپ پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو بہترین طریقہ ہے اور جو حلال طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ فری لانسنگ کے ذریعے سے پیسہ کمائیں. یعنی فری لانسنگ جو ہے یہ ایک بڑا ہی حلال سورس ہے انٹرنیٹ کے اوپر پیسے کمانے کے لیے کہ آپ کوئی ہنر سیکھیں، آپ کوئی سکل سیکھیں، آپ ایڈیٹنگ سیکھ لیں، آپ ویب ڈیزائننگ سیکھ لیں، آپ کلر گریڈنگ سیکھ لیں، کچھ بھی جو بھی آج کل اے آئی کا دور ہے آپ اے آئی جو ہے وہ سیکھ لیں. یعنی کچھ بھی آپ سیکھتے ہیں، ایک سکل آپ کے اندر ہوتی ہے. پھر آپ انٹرنیٹ کی مارکیٹ کے اوپر بیٹھتے ہیں، وہاں سے آپ کسٹمر لیتے ہیں اور ان کا ایک جینوئن طریقے سے آپ کام کرتے ہیں اور اس کام کے نتیجے میں آپ کو آپ کی ورکنگ کے پیسے ملتے ہیں. یہ ایک بہترین طریقہ ہے کہ آپ آن لائن پیسے کما سکتے ہیں. پھر آپ دیکھیں گے کہ ہم لوگ جو لوگ آن لائن کام کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ آن لائن کام کے ذریعے آن لائن کام کرنے کے لیے ایک بڑی اہم ضرورت ہے، وہ ہے ایڈ چلانا، اپنی پروڈکٹ کو پیش کرنا. اس کے اندر بہت ہی دھوکہ ہے، بہت ہی فراڈ ہے. لیکن بہرحال یہ چیز اب چل رہی ہے مارکیٹ میں. دھوکہ اور فراڈ کیسا ہے کہ جب آپ کسی بھی پروڈکٹ کو اس کی اصل حقیقت سے مبالغہ کر کے پرومیننٹ کر کے شو کرتے ہیں تو وہ دیکھنے والے کو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے. لیکن جب وہ اس کو پرچیز کر کے اس کے پاس آتا ہے تو وہ حقیقت میں اتنا اٹریکٹیو نہیں ہوتا جتنا کہ اسے ویڈیو میں دکھایا گیا ہوتا ہے. کیونکہ ویڈیو میں بہت سی مصنوعی چیزوں کو ایڈ کر کے، مثلا اگر دودھ ہے تو دودھ کا گاڑھا پن دکھانے کے لیے اس میں کوئی کیمیکل جو ہے وہ داخل کر دیا جائے گا. اسی طرح اور کسی چیز کی بھی ایڈ ہے، اس کی رنگت کو مزید نکھارنے کے لیے کوئی اس میں مصنوعی رنگ جو ہے وہ شامل کر دیے جائیں گے. تو اس طرح اکثر لوگ بیچارے جو ہیں وہ اس طرح بھی بڑی مایوس ہوتے ہیں کہ جب وہ ایڈ دیکھتے ہیں تو ایڈ میں تو ایسے لگتا ہے کہ مثلا یہ گھڑی ہے نا، اس گھڑی کی جب آپ ایڈ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یار اس کی شائن کیا بات ہے، اس کی لک جو ہے وہ کیا بات ہے. لیکن جب آپ اس کے پاس آئے گی، آپ ریئل میں اس کو دیکھیں گے تو وہ اس کے ساتھ میچ نہیں کر رہی ہوتی جو آپ نے ایڈ میں دکھایا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ بات قابل غور رہنی چاہیے کہ اتنی کچھ چیز کو آپ جو ہے وہ ہائی کریں جتنا کہ وہ دیکھنے والا جو ہے وہ بیچارہ ایکسیپٹ کر لے، اس کو شوق نہ لگے کہ میں نے دیکھا کیا تھا اور مجھے ملا کیا ہے. خیر یعنی بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس پہ شوق ہوتے ہیں، یار دیکھا تو کچھ اور تھا، آیا کچھ اور ہے. تو وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ چیز وہی ہوتی. جس طرح کہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں وہ ایک ایڈ دیتے تھے سلائی مشین کی، وہ سلائی مشین رضائیاں بھی سی رہی ہے، وہ اتنی سی سلائی مشین رضائیاں بھی سی رہی ہوتی تھی اور وہ پتہ نہیں آپ کے ہر چیز سی رہی ہوتی تھی. وہ جب کسی نے منگوائی تو وہ پتہ لگا جی وہ تو پلاسٹک دی اتنی کوئی سلائی مشین ہے، وہ تو ایک کپڑے کو سلائی نہیں لگا سکتی. ہوتا ہے ایسے، آپ نے ہوا کسی کے ساتھ ایسا فراڈ؟ تو یہ کئی لوگوں کے ساتھ یہ بھی فراڈ ہوا کہ دیکھنے میں وہ سلائی مشین ایک جو ہے وہ مہان چیز لگتی ہے، لیکن جب آپ کے پاس آتی ہے تو وہ کچھ اور. تو اس طرح کے چیزوں سے انسان کو اوائڈ کرنا چاہیے. یہ دھوکے میں آتا ہے، فراڈ میں آتا ہے، حقیقت کو چھپانے میں آتا ہے، اور اسلام اس چیز کی ہمیں اجازت نہیں دیتا. بہت سے لوگ آن لائن میں اس وقت
جو ری سیلر کا کام بھی کر رہے ہیں. ری سیلر کیا ہوتا ہے؟ ری سیلر یہ ہوتا ہے کہ اس کی اپنی کوئی پروڈکٹ نہیں ہوتی، وہ اپنی کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا، بلکہ وہ کسی اور کی پروڈکٹ کو اپنی پروڈکٹ شو کر کے سیل کر رہا ہوتا ہے. اور یہ اس اصول کے خلاف ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بیع کے اصولوں میں جو بات بیان کی کہ تم اس وقت تک کسی چیز کو فروخت نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کی ملکیت حاصل نہ کر لو، اور اس کا قبضہ جو ہے وہ تمہیں نہ مل جائے. وہ ایک الگ فقہی لمبی بحث ہے کہ قبضے سے کیا مراد ہے اور ملکیت جو ہے وہ کس طرح کی. لیکن یہ لوگ مالک نہیں ہوتے. آپ اگر ٹاٹا مل میں جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں پر بہت سے دکاندار بیٹھے ہیں ایسے جو لوگوں کو پروڈکٹ جو ہے وہ ری سیل کے لیے دے رہے ہیں. یہ کام صحیح طریقے سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن صحیح طریقے سے ہم لوگ کرتے نہیں. صحیح طریقہ، اس کا غلط طریقہ کیا ہے کہ آپ نے ایک فیس بک پیج بنا لیا، ایک ویب سائٹ بنا لی اپنے نام سے، یعنی ایک دکان کھول لی سوشل میڈیا کے اوپر، اور آپ نے وہاں پہ بتانا شروع کر دیا کہ یہ میرے سوٹ ہیں، یہ ہمارے سوٹ ہیں، اور لوگوں نے آپ کو آرڈر دینا شروع کر دیا، اور آپ نے پہلے آرڈر لیا اور بعد میں جا کے وہاں سے خرید کے ان کو دیا. یہ ہے غلط طریقہ. آپ جس چیز کے مالک ہی نہیں ہیں، جو آپ کے قبضے میں ہی نہیں ہے، آپ اس کو فروخت نہیں کر سکتے. ہاں، صحیح طریقہ بھی ہو سکتا ہے. صحیح طریقہ کیا ہے کہ آپ کمیشن ایجنٹ کے طور پہ کام کریں. آپ ایک ڈسکلیمر دیں لوگوں کو کہ میں اس پروڈکٹ کا مالک نہیں ہوں، یہ پروڈکٹ میری شاپ پہ اویلیبل نہیں ہے. ہاں، میں آپ کے اور اس پروڈکٹ کے مالک دکاندار کے درمیان ایک برج کا کام کر سکتا ہوں، میں ایک کمیشن ایجنٹ کا کام کر سکتا ہوں. چونکہ آپ کی ڈائریکٹ اس دکاندار تک رسائی ہونا ممکن نہیں ہے، آپ کہاں آئیں گے اور پھر کہاں سے خریدیں گے اور کون آپ کو آن لائن کروائے گا. میں آپ سے اس سوٹ پر کمیشن لوں گا، میں آپ سے 100 روپیہ 200 روپیہ سوٹ پہ کمیشن لوں گا. میں آپ کو یہ سوٹ وہاں سے خرید کر جو ہے یہ دے سکتا ہوں. تو یہ اسی کام کو صرف ایک ڈسکلیمر کے ذریعے سے، کہ آپ اپنی ویب سائٹ کے اوپر صرف ایک ڈسکلیمر لگا دیں کہ بھئی میں ایک کمیشن ایجنٹ کے طور پہ کام کر رہا ہوں، میں باقاعدہ مالک نہیں ہوں، صرف اتنا لگا دیں تو آپ بہت سی خرافات سے بھی بچ جائیں گے، بہت سی ان ہرڈل سے بھی بچ جائیں گے جو کہ آپ کو اس معاملے میں پیش آتی ہیں جب آپ مالک نہیں ہوتے. تو جب آپ کے پاس قبضہ نہیں ہوتا تو صرف ایک ڈسکلیمر لگانے سے آپ کا وہ کام جو ہے وہ جائز طریقے سے جو ہے وہ ہونا شروع ہو جائے گا. یہ بات بھی بہرحال صرف سننے کہنے کی حد تک ہے. عملی طور پر تو ایسا میرا خیال ہونا ممکن نہیں نظر آتا کہ شریعت نے انسان کو کچھ حقوق دانش بھی دیے ہیں. حقوق دانش کے بھی باقاعدہ کچھ قوانین ہیں. شریعت کے اندر بھی حقوق دانش کا خیال رکھا گیا ہے، اور ہر ملک میں انٹرنیشنل لا کے ذریعے سے حقوق دانش جو ہیں ان کا تحفظ جو ہے وہ یقینی بنایا گیا ہے. پاکستان کے اندر ان چیزوں کے اوپر عمل درآمد اتنا سختی سے نہیں ہے، لیکن اب ہو رہا ہے. اب درجہ بدرجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ڈیجیٹل دنیا کی طرف جا رہے ہیں جس تیزی سے. اب جیسا کہ ای چالان وغیرہ کی، اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہمارا جتنا بھی یہ پٹواری کا اور رجسٹریوں کا سسٹم تھا وہ زیادہ بڑی سپیڈ کے ساتھ کمپیوٹرائز ہو رہا ہے. تو اس لیے ہم حقوق دانش جو ہیں ان کو بھی کافی حد تک تحفظ فراہم کر رہے ہیں، لیکن بہرحال اس میں ہم لوگ بہت کوتاہی کا شکار ہیں. حقوق دانش کیا ہیں، میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دوں. حقوق دانش یہ ہوتے ہیں کہ کسی بھی انسان کی جو ذاتی صلاحیت ہوتی ہے وہ اس کا مالک ہوتا ہے. کسی بھی انسان کی جو ذاتی صلاحیت ہوتی، مثال کے طور پہ اگر کوئی شاعر ہے تو جو اشعار وہ کہتا ہے وہ اپنے اشعار کا مالک ہے. آپ اس کے اشعار اپنے نام سے کبھی بھی پیش نہیں کر سکتے. اگر آپ کسی اور کے اشعار اپنے نام سے پیش کریں گے تو آپ ایک جرم کر رہے ہیں، آپ کی اس پر گرفت ہو سکتی ہے. اسی طرح جتنی کمپنیاں ہوتی ہیں ان کے جو نام ہوتے ہیں وہ اس کے مالک ہوتے ہیں، وہ باقاعدہ رجسٹر ہوتے ہیں، ٹریڈ مارک رجسٹر ہوتے ہیں، مونوگرام رجسٹر ہوتے ہیں، ڈیزائن جو ہے وہ رجسٹر ہوتے ہیں. یعنی ایک کمپنی جو ہے
وہ کروڑوں لگا کر لاکھوں لگا کر ڈیزائنر بٹھاتی ہے, اس پہ سرچ کرتی ہے, پھر ایک ڈیزائن تیار کرتی ہے. وہ یہ کبھی بھی نہیں چاہتی اور کبھی بھی کسی کو یہ رائٹ نہیں دیتی کہ کوئی اس کا ڈیزائن جو ہے وہ کاپی کر لے, کوئی اس کا ڈیزائن جو ہے وہ چوری کر لے اور اس کے نام سے جو ہے وہ فروخت کرنا شروع کر دے. یہ شرعاً بھی جائز نہیں ہے اور قانونی طور پر بھی یہ جائز نہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے مارکیٹوں کے اندر کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو کہ بڑی کمپنیز کے نام سے کپڑا جو ہے وہ سیل کر رہے ہوتے ہیں. گل احمد کے نام سے آپ جا کر دیکھ لیں, آپ کو کتنے جو ہے وہ اس نام سے جو ہے وہ کپڑا ملے گا, حالانکہ وہ گل احمد کا نہیں ہوگا لیکن آپ اس کے نام سے سیل کر رہے ہیں. تو گویا یہ آپ ایک طرح کا دھوکہ دے رہے ہیں. تو اس طرح کی اور بہت سی خرابیاں اگر آپ جب فیلڈ میں جاتے ہیں تو آپ کو نظر آتی ہیں. اچھا, ہم لوگ ایک اور بڑا عجیب سا المیہ ہے, میرا ٹائم بس 2 بجے تک کا ہی تھا, میں کوشش کرتا ہوں بات کو سمیٹنے کی. اچھا, ایک اور بڑی عجیب بات ہے, ہم لوگ جو ہیں ہم نے 2 نمبری کے ساتھ صلح کر لی ہے, ہم نے دھوکہ دہی کے اوپر کمپرومائز کر لیا ہے. یعنی ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ ہم ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے, ہم ایسے ہی رہیں گے, ہم نے ایسے ہی رہنا ہے. اور پتہ بھی ہوتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں, غلط ہو رہا ہے, لیکن ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں. ہم ٹھیک کرتے نہیں ہیں چیزوں کو, ہم ٹھیک کرنا چاہتے نہیں ہیں چیزوں کو. مثال کے طور پہ اگر آپ کسی ایمبرائڈری والے سے ملیں گے نا, کسی ایمبرائڈری والے سے, تو ایمبرائڈری کا کام کرنے والے لوگ آپ کو یہ بتائیں گے کہ وہ ڈیزائن کے ریکوائرڈ جو سٹچ ہوتے ہیں ہمیشہ ان سے کم سٹچ میں کپڑا سٹچ کر کے مالک کو دیتے ہیں. میں اپنی بات کو تھوڑا آسان کر کے اور سمجھا دیتا ہوں. مثال کے طور پہ ایک دکاندار ایک ایمبرائڈری والے کو کہتا ہے کہ یہ فلاور ہے, یہ فلاور ہے, یہ تم نے میرے سوٹ کے اوپر پرنٹ کرنا ہے. اب ایک سٹچ کا مثلاً چلتا ہے 10 پیسے. دکاندار کو یہ پتا ہے کہ یہ فلاور اگر اس کوالٹی میں جو میں نے اس کو دکھائی ہے, یہ اگر اپنے میرے سوٹ کے اوپر ایمبرائڈری کرے گا تو اس کو 10,000 سٹچ چاہیے, اس کو 10,000 سٹچ چاہیے. اور دکاندار کو پتا ہے کہ ایک سٹچ جو ہے وہ 10 پیسے کا بنتا ہے. لیکن دکاندار کیا کہے گا کہ بھائی نہیں, مجھے تو 7 پیسے کا سٹچ چاہیے, یا مجھے اوورآل سوٹ پر اگر اوریجنل کام کریں تو اوورآل سوٹ پر 1,000 روپیہ مثلاً خرچہ آتا ہے. دکاندار کو پتا ہے کہ خرچہ 1,000 روپیہ آنا ہی آنا ہے, لیکن دکاندار کہے گا نہیں میں نے تو 800 دینا ہے. دکاندار کیا کہے گا, میں نے تو 800 دینا ہے. اچھا, اب ایمبرائڈری والا کیا کرے گا, ایمبرائڈری والا بھی کہے گا چلو ٹھیک ہے 800 روپیہ ہی میں آپ کو 800 میں بنا دوں. اب ایمبرائڈری والا کیا کرے گا, ایمبرائڈری والا اس ڈیزائن کو جس کی ریکوائرمنٹ 1000 سٹچ تھی وہ اس کو 700 سٹچ میں بنائے گا, وہ اس کو 700 سٹچ میں بنائے گا. اچھا, اس بات کا دکاندار کو بھی پتا ہے, یہ نہیں کہ دکاندار کو نہیں پتا کہ وہ 1000, دکاندار کو بھی پتا ہے کہ 1000 سٹچ والا ڈیزائن اب یہ چونکہ میں نے اس کو ریٹ کم دے دیا ہے, یہ اب ڈنڈی مارے گا, یہ اب 1000 سٹچ والا ڈیزائن جو ہے یہ 700 کے سٹچ میں بنائے گا اور مجھے دے گا. لیکن اس 2 نمبری کے اوپر دکاندار بھی خاموش ہے اور ایمبرائڈری والا بھی خاموش ہے. اب جو بیچارے صحیح کام کرنا چاہیں گے بھی وہ بھی نہیں کر سکیں گے. آپ دیکھیں نا, جو یہ چاہتا ہو کہ بھائی میں نے نہیں 2 نمبری کرنی, میں نے سٹچ نہیں کم کرنے, میں نے سٹچ پورے ہی لگانے ہیں جو ریکوائرمنٹ ہے ڈیزائن کی یا جو گاہک کو فیور جائے, لیکن وہ جب وہ اوریجنل کام کرنے کی کوشش کرے گا وہ سروائیو ہی نہیں کر سکے گا, کیونکہ وہی ڈیزائن 800 میں بن رہا ہے, اگر وہ بناتا ہے تو وہ 1000 روپے میں بن رہا ہے. تو اس طرح بہت سی چیزیں, مثلاً ہمارے معاشرے میں آپ کہیں گے, اگر آپ کسی کو کہیں گے کہ مجھے 1 انچ موٹی لکڑی چاہیے, تو 1 انچ موٹی لکڑی چاہیے کا مطلب ہی یہ ہے, دکاندار کو بھی پتا ہے, خریدنے والے کو بھی پتا ہے کہ انچ کا مطلب پاکستان کے اندر 8 سوتر نہیں ہے بلکہ 6 سوتر ہے. 1 انچ میں 8 سوتر ہوتے ہیں, لیکن کہنے والا بھی اس کو انچ ہی کہتا ہے, خریدنے والا بھی انچ لے کہہ کر خریدتا ہے, لیکن دونوں کو پتا ہے کہ یہ 8 سوتر نہیں ہے, یہ 6 سوتر ہے. لیکن اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ 6 سوتر کی ہمیں لڑ چاہیے. اسی طرح سریے کا بھی معاملہ ہے. تو ہم نے
اپنے آپ کو بہت سے امور میں دھوکہ دہی کے ذریعے سے وعلیکم السلام دھوکہ دہی کے ذریعے سے خاموش کیا ہوا ہے کہ بھئی ہم اس دھوکے کے اوپر مطمئن ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بہرحال اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو اقبال نے اپنی ایک نظم میں کہا ہے کہ ہم محکوم رہنے پر ہی رضامند ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم لوگ فراڈ پر ہی رضامند ہو چکے ہیں، ہم لوگ دھوکے پر ہی اب مطمئن ہو چکے ہیں۔ ہم میں سے کوئی یہ کوشش کرتا ہی نہیں ہے کہ صحیح طریقے کو بھی اختیار کیا جائے، صحیح طریقے سے بھی جو ہے وہ کام کیا جائے، یا کام کا کوئی صحیح طریقہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں نہیں، کسی کا ڈیزائن چوری کر کے کام چل رہا ہے تو ٹھیک ہے چل رہا ہے۔ اب جس بندے کو ڈیزائن چوری کرنے کی عادت پڑ گئی ہے، آپ مجھے بتائیے کیا کبھی اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ وہ اپنا بھی ڈیزائن بنائے؟ کبھی بھی صلاحیت یہ پیدا نہیں ہوگی۔ وہ کبھی یہ سوچے گا ہی نہیں کہ میں اپنا بھی ڈیزائن بناؤں۔ کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ چوری کر کے ڈیزائن بنا کے میرا کام چل رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ کاپی کر کر کے اور چوریاں کر کر کے بہت پیچھے رہ گئے ہیں، جبکہ وہ اقوام جو نئی سے نئی چیزیں خود دریافت کر کے، خود ایجاد کر کے فیلڈ میں لانے کی عادی ہیں، جن کو یہ پتا ہے کہ ہم نے کچھ نیا کرنا ہے، ہم نے اپنے ایبلٹی سے کوئی چیز لانی ہے، وہ اس وقت وہاں تک پہنچ چکی ہیں کہ ان کا ایک چھوٹا سا پرزہ جو ہے وہ بھی ہمیں کروڑوں روپے میں خریدنا پڑتا ہے۔ آپ میڈیکل کی سائنس کی دنیا میں جا کے دیکھیں، ٹیسٹ کرنے والی بعض مشینیں ایسی ہیں کہ جن کا حجم جو ہے وہ شاید اس ٹیبل جتنا ہوگا، اور ان کی قیمت 45 کروڑ روپیہ ہے۔ کیوں؟ وہ لوگ خود سے محنت کر کے نئی سے نئی چیزوں کو آگے لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ باتیں تو اس میں اور جتنی مرضی آپ کر لیں، لیکن میں اپنی گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ کلام آپ کے گوش گزار کرتا چلا جاؤں۔ ان ساری مثالوں سے جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ معاشرے میں بہت سے غلط طریقوں سے کام ہو رہے ہیں۔ ہماری یہ عادت بن گئی ہے کہ ہم ان غلط طریقوں کے اوپر اپنے آپ کو مطمئن کر بیٹھے ہیں، خاموش ہیں، اور جو چل رہا ہے ہم اسی کے ساتھ چلتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کو بدلنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بہتری لائیں، ہم اس کے متبادل کوئی راستہ لائیں، ہم کوئی ایسا نظام لائیں، ہم کوئی ایسا شعبہ ضرور قائم کریں، ہم کوئی ایسا سٹینڈ ضرور لیں کہ ہم صحیح طریقے سے اور حلال طریقے سے چیزوں کو خرید و فروخت میں لے کے آئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔